السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب، بالحق، ساتھ حق کے، لتحکم، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین، درمیان، الناسی، لوگوں کے، بما، ساتھ اس کے جو، اراک، دکھایا آپ کو، اللہ، اللہ نے، ولا، اور نہ، تکن، ہوں آپ، للخائنین، خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیما، جھگڑنے والے یا حمایتی، لیکن خصیمہ کا لفظی مطلب یہی ہے کہ جھگڑنے والے۔ آیت نمبر 104 سے 113 تک کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے قبیلے بنو ظفر میں ایک شخص طعمہ یا بشیر بن ابیرق نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی۔ جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ان سب نے کہا کہ زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنی ابیرق نے زرہ چوری کر کے میرے گھر میں پھینکی ہے۔ بنی ابیرق یا طعمہ بن بشیر جو تھا وہ ہوشیار شخص تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کراتا رہا کہ چور یہودی ہی ہے اور وہ طعمہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت ایک انسان کے غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے ورنہ آپ کو فوراً صورتحال کا علم ہو جاتا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس سے متنبع فرماتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے، جیسا کہ عصمت انبیاء کا بھی تقاضا ہے۔ یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح للخائنین سے مراد وہی بنو ابیرق ہے جس نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے یہودی کو چور باور کرانے پر تلے ہوئے تھے، اور پھر اگلی آیت میں بھی انہی کے اور ان کے حمایتیوں کے غلط کردار کو نمایاں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ فرمایا واستغفر، اور بخشش طلب کرو، اللہ، اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، غفوراً، بخشنے والا، رحیما، رحم کرنے والا۔ یعنی آپ نے جو بغیر تحقیق کے خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کسی کے متعلق پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے اس کی حمایت اور وکالت نہیں کرنی چاہیے۔
اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی فریق دھوکے، فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت کو یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے حالانکہ وہ صاحب حق نہ ہو، تو ایسے فیصلے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا ہے: خبردار، میں ایک انسان ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ ولا اور نہ تجادل، تم جھگڑنا، عن الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یختانون، جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کی، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، من، جو، کانا، ہو، خوانن، بہت خیانت کرنے والا، اثیما، بہت گناہ گار۔ اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے خیانت کاروں کی طرف سے حمایتی بننے سے یا ان کی طرف سے جھگڑا کرنے سے۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خیانت کاروں کے حمایتی نہ بنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کار، گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا یستخفون، وہ چھپتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، ولا اور نہیں، یستخفون، وہ چھپ سکتے، من اللہ، اللہ سے، وہو، اور وہ، معہم، ساتھ ہوتا ہے ان کے، اذ، جب، یبیتون، وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، ما، جو، لا، نہیں، یرضا، وہ پسند کرتے، من القول، بات میں سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، بما، ساتھ اس کے جو، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، محیطا، گھیرنے والا۔ اس آیت کے اندر بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان لوگوں سے تو اپنے گناہ کو چھپا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے گناہوں کو نہیں چھپا سکتا، کیونکہ جب انسان راتوں کے ٹائم میں بھی مشورے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے خلاف کوئی بری منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو باتیں پسند نہیں کی جاتی ہیں کھلے عام، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتے ہیں اس وقت بھی، تو اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا ہا انتم، ہاں تم، ہؤلاء، وہ لوگ ہو، جادلتم، جھگڑا کیا تم نے، عنہم، ان سے، فی الحیاتی، زندگی میں، الدنیا، دنیا کی، فمن، پھر کون، یجادلو، جھگڑے گا، اللہ، اللہ سے، عنہم، ان کے لیے، یوم، دن، القیامہ، قیامت کے، ام، یا، من، کون، یکونو، ہوگا، علیہم، ان پر، وکیلا، کارساز۔ اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کون ان لوگوں کی حمایت کرے گا؟ دنیا میں تو بہت سارے لوگ جو ہے غلط حمایت کرنے والے مل جاتے ہیں اور بعض اوقات انسان پیسے دے کے بھی اس طرح کے گواہ خرید لیتا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کون ہوگا جو ان کی حمایت کرے؟ یعنی جب اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا تو کون ایسا شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ان کو بچا سکے؟ ومن، اور جو، یعمل، عمل کرے، سوءً، برے، او، یا، یظلم، ظلم کرے، نفسہ، اپنی جان پر، ثم،
پھر یستغفر اللہ وہ بخشش طلب کرے اللہ سے، یجد اللہ وہ پائے گا اللہ کو، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی شخص اپنی جان کے اوپر ظلم کر لے یا کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن توبہ کی پھر کچھ شرائط ہیں کہ وہ زندگی کے اندر اندر ہونی چاہیے، یعنی کہ نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے انسان توبہ کر لے اس گناہ سے، تو اس کے ہر طرح کے گناہ کی معافی ہو سکتی ہے۔ لیکن بس شرط یہی ہے کہ خالص توبہ ہو اور موت سے پہلے ہو۔ موت کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا ومن اور جو یکسب کمائے اسمن گناہ، فإنما پھر بے شک وہ یکسبہ کماتا ہے اس کو، علی اوپر، نفسہ اپنے نفس کے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علیماً علم والا، حکیمہ حکمت والا۔ یہ وہی مضمون ہے جس طرح کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ہر نفس کو وہی کچھ ملے گا جو وہ کما کر ساتھ لے کے گیا ہوگا۔ کوئی کسی کے لیے حمایت نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کو اس دن کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، بس ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے خود کیا ہوگا اپنے لیے۔ پھر مزید فرمایا ومن اور جو یکسب کمائے، خطیئتاً خطا، او اسمن یا گناہ، ثم پھر یرمی تھوپ دے، بہی اس کو، بریئن بے گناہ پر، فقد تو تحقیق، احتمل اس نے اٹھایا، بہتاناً بہتان، و اثمن اور گناہ، مبینہ واضح۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی شخص کوئی چیز کماتا ہے، کسی نے کوئی گناہ کمایا، کوئی خطا کمائی، اور پھر اس گناہ کرنے کے بعد اس کو کسی بے گناہ کے سر پہ ڈال دیا۔ بری ان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بے گناہ، یعنی کہ اس نے اس گناہ کو کسی بے گناہ کے سر پہ تھوپ دیا، تو اس نے ایک بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ اٹھایا، جس طرح کہ بنو ابریق نے کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھر دی۔ تو یہاں پر یہ ڈانٹ عام ہے جو کہ بنو ابریق کو بھی شامل ہے اور ان کو بھی جو اس جیسی بری عادتیں رکھتے ہیں اور اس کی طرح کے برے کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی کہ کام خود کرتے ہیں، الزام کسی اور پہ لگاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، ایسے شخص نے کھلا بہتان اٹھا لیا اور کھلا گناہ، یعنی کہ اس نے ایک بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ ہے جس کے گناہ ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔